بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم محتشم ذی وقار قابل صد احترام سامعین و ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ آپ کے پاس جب کوئی فاسق فاجر کوئی خبر لے کر آتا ہے، کوئی خبر آپ کو دیتا ہے، تو آپ اس کی خبر پر، اس کی تحریر پر، اس کی تقریر پر من وعن اس کو آگے مت بڑھائیں، بلکہ فتبین اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ بات، یہ خبر کس حد تک درست ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ واقعہ کربلا پر مختلف علماء کرام نے اپنے اپنے مطالعے کی روشنی میں اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہے، اور اس میں بڑے بڑے نامی گرامی علماء اکرام ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، جن میں علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب، ڈاکٹر محمد اسرار احمد صاحب اور دیگر علماء، مولانا الیاس گھمن صاحب بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ ان تمام حضرات نے واقعہ کربلا کے تناظر میں اپنے مطالعے کے جو ان کو حاصل ہوا ہے وہ اختصار کے ساتھ اظہار فرما رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بولنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، کئی خوبیاں ان میں جمع ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ان سے ان کی تاریخی اور ان کی مذہبی اور ان کی تحقیقی چیزوں سے اختلاف نہ کیا گیا ہو، اور ان کے رجحانات، ان کی ترجیحات، ان کے دروس اور ان کی تحریریں، ان کے متعلق اگر آگاہی کرنی ہو تو پھر شہید ملت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کی تحریرات کافی اور شافی رہنمائی کرتی ہے۔ یہاں اس واقعے میں صرف ڈاکٹر صاحب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، گو کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا، دیگر کئی حضرات بھی اس واقعے کو انہی کے انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن مزید گنجائش چونکہ ہوتی ہے اس کی تطہیر کی اور اس میں وضاحت کی، تو سو جہاں سے وہ اس مواد کو لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں،
ہم بھی اسی جگہ سے ان چیزوں کو چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھیں تاکہ ریکارڈ درست رہے۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ سنیے گا یہ کلپ میں۔ واقع کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جب مدینہ فتح کر لیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو، اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید کے سیاہ کارناموں میں ایک کارنامہ اور وہ برا کارنامہ وہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب کی درست ہے۔ اس کے سیاہ کارناموں میں اس کی فہرست میں ایک مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنا اور اس کو تاراج کرنا یہ موجود ہے۔ دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ مسلم بن عقبہ جو وہاں ذمہ دار تھا، کمانڈر تھا، جس کے ہاتھ میں وہ کمان تھی، اس نے 3 دن کے لیے اپنی افواج کو یہ رخصت دے دی کہ وہ عوام کو بے دریغ قتل کریں، ان کا مال لوٹیں، جو چاہیں کریں، اور اس کے بعد وہ ایک جملہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ ریپ کریں، مسلمان عورتوں کے ساتھ ریپ کریں، اور پھر اس ریپ کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ 1000 عورتیں اس ریپ سے جو متاثر ہوئی ہیں اس کے نتائج کیا ہوئے کہ وہ ریپ سے متاثرہ عورتوں میں 1000 بچے ان عورتوں نے جنے۔ میرا جو خاص نقطہ نظر کی طرف توجہ دلانا ہے وہ ڈاکٹر صاحب یا ان جیسے اور مقررین کی طرف دلانا ہے کہ جنہوں نے اس میں بڑی جرت کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی قومیں وہ دوسری قوموں پر چڑھائی کرتی ہیں تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، جب فوجیں کسی ملک کے اندر، کسی شہر میں، کسی قریے اور بستی میں آپریشن کرتی ہیں تو پھر لازماً وہاں سارا ماحول چینج ہو جاتا ہے، اور اس میں ان کی ظلم و زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، مال کی چھینے چھپٹی بھی ہوتی ہے، چوری چکاری بھی بسا اوقات ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کوئی بھی کھلم کھلا یہ اعلان نہیں کرتا کہ آپ آپریشن کرو اور اس کے اندر جو تم چاہو وہ کرو۔ وہ بھی حدود مقرر کرتے ہیں کہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے۔ کہیں بھی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر جہاں بھی آپریشن ہوئے ہیں تو ان کی حدود اور قیود تحریراً تقریراً تو بتائی جاتی ہیں، عملاً وہ لشکر اس سے تجاوز کر جائے یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی طرف توجہ دلائیں، پوچھیں، تو وہ
بالکل یقیناً اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایسی کوئی اجازت نہیں تھی۔ یہاں بھی اس مسئلے میں عرض یہ کروں کہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے وہ نفوس ہیں اکثر جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ان فضاؤں میں سانسیں لی ہیں اور اللہ کے نبی کی اتباع میں اطاعت میں زندگی کے وہ شب و روز گزارے ہیں، اور ان کی حرمت تمام امت مسلمہ کے نزدیک مسلم ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص، کوئی عورت اور مرد دین پر مکمل طور پر عمل پیرا نہیں، نماز کی پابند نہیں، دیگر ارکان کی پابندی نہیں ان کی ہوتی، لیکن وہ پھر بھی مدینہ پاک کی سرزمین کا نام ہی سن کر ان کے لب و لہجے میں فرق آ جاتا ہے، مدینے والوں کے لیے ان کے بازو نرم ہو جاتے ہیں۔ یہاں جس پس منظر میں یہ سارے واقعات ہوئے ہیں میں اس کی طرف نہیں جاتا، میں صرف اس طرف توجہ دلا رہا ہوں جس طرف مولانا شمس الحق صاحب افغانی نور اللہ مرقدہ، جو ایک عظیم اسکالر تھے، محقق تھے، اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے پہلے وائس چانسلر تھے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے، اور حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ کہ ان رفقا میں ان کا نام آتا ہے، اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ابتدائی جو باڈی بنتی ہے اس میں بھی ان کا عمل دخل ہے۔ علماء میں وہ سرخیل شمس العلماء ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جس کو مولانا عبد المعبود صاحب نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں ان کے اس ارشاد کو نقل فرمایا، ان تمام تفصیلات پر بحث کرنے کے ساتھ ساتھ کہ امام قرطبی نے یہ لکھا ہے، ابن خلدون نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، جذب القلوب میں یہ لکھا ہے، ان تمام تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں مولانا سید عبد المعبود نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ علامہ شمس الحق افغانی اور دیگر محققین علماء کے نزدیک واقع حرہ صحیح ہونے کے باوجود اس کی تفصیلات پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی، لہذا قارئین سے التماس ہے کہ وہ ان تفصیلات پر اعتماد نہ کریں۔ اس ایک جملے میں انہوں نے بہت کچھ فرما دیا، اس لیے کہ ایک طرف اہل مدینہ کی عزت و توقیر ہر مسلمان پر لازم ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں ہی کے ہاتھ سے مسلمانوں کی یہ منظر کشی کرنا، یہ کسی درد دل رکھنے والے کی ہمت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعہ حرہ پیش نہیں آیا، حضرت بھی یہ فرماتے کہ ضرور پیش آیا، لیکن اس کی تفصیلات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے وہ واقعہ بیان بھی کیا ہے کہ مثلا یہ البدایہ والنہایہ آپ کے سامنے ہے، اور اس البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس واقعے کو ذکر فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ حتیٰ قیل انہ، حتیٰ قیل، اہل علم سمجھتے ہیں کہ قیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مجہول لفظ ہے کہ کہا گیا ہے، کس نے کہا ہے؟ وہ کہنے والا کون تھا کہ یہ اتنے بچے پیدا ہو گئے اور یہ زنا ہوا وہاں، اور اس کے
نتیجے میں 1000 بچہ پیدا ہو گیا، کیا وہ کہنے والا بتائے نا کہ اس نے اس واقعے کو دیکھا، سنا، اور اس کے بعد اس نے مدینے میں 9 مہینے 10 مہینے قیام کیا ہے، ہر گھر سے اس نے انٹری کی ہے کہ کس گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو کیا آج کے اس معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کیا اس کو باہر بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ بچہ فلاں گناہ کا نتیجہ ہے؟ ہمیشہ افراد گناہ کو چھپاتے ہیں اور حکم بھی یہی ہے کہ گناہ کو چھپایا جائے. خاص کر اہل مدینہ پر یہ کہنا کہ ان کے ہاں خیر القرون کے زمانے میں یہ عمل ہوا اور اس کے نتیجے میں 1000 بچہ پیدا ہوا، اور بچہ وہ یعنی اپنے باپ سے نہیں تھا، تو وہ 1000 بچوں کو جب آپ ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ مدینہ کی تو بہت بڑی آبادی جو ہے اس کا نسب جو ہے وہ ایسی جگہ جہاں ملتا ہے جہاں ان کے پتہ ہی نہیں کہ ان کی اولاد کس کی اولاد سے. ان میں محدثین بھی آپ کو ملیں گے، مفسرین ملیں گے، فقہاء ملیں گے، مورخین ملیں گے، ان میں آپ کو وہاں کے ائمہ بھی شاید مل جائیں. تو یہ کہنے والے نے کیا کہا ہے؟ یہ سمجھنے غور و فکر کی بات ہے. یہ صرف تقریر کی جولانی کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو متاثر کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بازوؤں کو جو ہے وہ باز کی طرح شکر کی طرح پھیلانے کا مسئلہ نہیں ہے، جذبات میں آ کر لوگوں کو اچھالنے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑا ہی عمیق مسئلہ ہے کہ اہل مدینہ کی اس میں عزت ہے یا اہل مدینہ کا اس میں تمسخر ہے اور ان پر الزام ہے. جبکہ روایت میں قیلہ سے اس کو شروع کیا گیا، اور قیلہ کا مسئلہ جب ہم فقہ میں حدیث میں پڑھتے ہیں کہتے جی یہ تو قیلہ ہے، تو مجہول ہے، تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کہا ہے. تو جب پتہ ہی نہیں ہے کس نے کہا ہے، نہ اس بندے کا نام ہے، نہ اس کی کوئی شخصیت سامنے ہے، ان تمام روایتوں میں چاہے وہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں، یا دیگر کتب میں یہ لکھی ہیں، اس میں ہمارے سامنے تاریخ طبری ہے، اس میں واقعے کو بڑی اختصار کے ساتھ لکھا ہے، لیکن انہوں نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا کہ واقعہ حرہ کے اندر یہ غلیظ ترین واقعہ ہوا. اس کے ساتھ یہ مروج الذہب علامہ مسعودی کی ہے، بالکل انہوں نے اس واقعے کی طرف بالکل لکھے ہی نہیں ہے. دیگر واقعہ لکھا ہے ظلم ہوا، مال تلف کیا گیا، یہ جو عموماً ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا ریمارکس دینا کہ 1000 بچے، میں اس لیے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم تاکہ اپنی تاریخ جو ہم پڑھتے ہیں اور یا سنتے ہیں، وہ حضرات کے جو لکھتے ہیں وہ تو ایک روایتوں کو جمع کر دیتے ہیں، لیکن پڑھنے والا بولنے والا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں درایت سے کام لے، وہ اس کے اصل دلائل کو دیکھ کر پھر اس کو آگے یہ چلائے. جو متفقن علیہ چیز ہوتی ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ظالم تھے، اس نے ظلم کیا، صحابہ حضرت ابو سعید خدری وہ شہر چھوڑ کر نکل گئے. اس میں ایسی ایسی روایتیں ہیں کہ جس میں تو یہ بھی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے کہ وہ پہاڑ میں جا کر انہوں نے پناہ لی، دوسری میں یہ ہے کہ صاحب ان کی داڑھی کے ایک بال تک نہیں چھوڑا، نوچ دیا. اب مجھے بتائیں کہ کس کو اتنی فرصت ہے کہ وہ ایسی حالت میں وہ کسی کی داڑھی کے ایک ایک بال نوچے. یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہیں، اور بیان کرنے سے پہلے، تحریر سے پہلے، تقریر سے پہلے اس میں تھوڑا سا غور و فکر بھی کر لینا چاہیے کہ کیا ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ روایت اپنے پایہ تکمیل کو پہنچتی بھی ہے، کیا کسی کی حرمت اور عزت کا بھی کوئی، وقار کا بھی کوئی خیال کیا جاتا ہے. لہٰذا ہمارا طریقہ وہی ہے جو علامہ شمس الحق افغانی نور اللہ مرقدہ سے نقل فرمایا گیا، اور علامہ عبد المعبود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا.
کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایسی آزادی دی جائے کہ جس سے عورتوں کے ساتھ ریپ کیا جائے اور پھر جو ہے وہ اس میں بچے ہزار پیدا ہوں۔ عجیب بات ہے کہ گننے والے نے بچے بھی گن لیے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ایسا کوئی اس وقت محکمہ لگا ہوا تھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ جی صاحب لاؤ میٹرنٹی ہوم کے اندر یہ بچہ ہے، اس کا باپ کہاں ہے تو اس کا فلاں کا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل مدینہ سے محبت کیجیے، اہل مدینہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اس وقت بھی، اور اہل مدینہ اس وقت بھی۔ جو اہل مدینہ سے محبت کرے گا وہ اپنے نبی سے محبت کرے گا، اہل مدینہ کو ایذا دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ایذا دے گا۔ ہم اہل مدینہ کو آج بھی ایذا دینے کا، آپ آج بھی جا کر اہل مدینہ کے سامنے کی روایتیں پڑھیں گے، وہ آج بھی آپ کو منع کریں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں تکلیف نہ دیں، ہمارے آباء و اجداد کو یہ تکلیف اور یہ طعنہ نہ دیں، ہماری ماؤں کو یہ طعنہ نہ دیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں ہر ایذا والی قول و فعل سے بچنے کی توفیق دے۔